حدیث المسلم میں یہ روایت مرکوز ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں پاتا تو میں نماز عشاء کے فرض پڑھ رہا تو کیسے ایک کے آواز سن لیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرماتے، ایک بوڑھی عورت نے آ کر عرض کی، اے امیر المؤمنین، میرے دو ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی، وہ دونوں ہی نافرمان ہے اور وہ اکثر اوقات بیمار بھی رہتے ہیں، اور میرے بیٹے کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں کوئی میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہے۔ میں ایسے کون سے عمل کروں جس سے اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی میں نفع اور مال و رزق میں برکت آ جائے، اور میرے نافرمانی بھی نہ کرے، اور میرے اولاد کو رشتہ بھی ہو جائے، اور وہ صحت مند بھی ہو جائے، اور میری نافرمانی بھی چھوڑ دے، کیونکہ میرا بیٹا اور بیٹی دونوں نافرمان ہے، میری نافرمانی کرتے ہیں، میں جو کچھ کہتے ہو میرا کہا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، اور میرے بیٹے بھی میرا کہا نہیں مانتے، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ یہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جس سے میرا بیٹا اور بیٹی دونوں راہ راست پر آ جائے اور دین اسلام سے محبت کرنے لگ جائے، اور میرے نافرمانی بھی نہ کرے، اور ان کے رشتہ بھی ہو جائے، اور دونوں تندرست بھی رہنے لگے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، ماں باپ کے ایسے 5 عمل ہیں جن کے سزا اولاد کو بھی ملتی ہے۔ وہ 5 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں، ان عملوں کے سزا اولاد کو بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے امیر المؤمنین، وہ کون سے ایسے 5 عمل ہیں جن کے وجہ سے ہمارے اولادیں بیماری میں مبتلا اور پریشانیاں نافرمانیاں اور ان کی زندگی میں بہت سی مصیبتیں آ جاتی ہیں؟ تو امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے بوڑھی عورت، ماں باپ کا پہلا عمل یہ ہے جو ان کے اولاد کو گھاٹا دیتا ہے۔ نمبر 1، جس کے ماں باپ قرآن پاک پڑھے ہوئی ہو اور گھر میں تلاوت قرآن پاک نہ کرتے ہو، ان کے گھروں میں بے برکتی نازل ہو جاتی، اور شیطان کے چیلے اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں، اور شیطان کے چیلے ان ماں باپ کے اولاد کو بھٹکاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کے اولادیں بیمار رہنے لگتی ہے، اور گھر میں لڑائی جھگڑے، ناچاریاں اور بے اعتمادی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں نافرمان ہونا شروع ہو جاتی ہے، بلکہ دین اسلام سے بھٹکنا بھی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے ایسے مقدس کتاب ہے جس کے ہر الفاظ کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ہر 10 نیکیوں کے بدلے میں انسان کا مرتبہ اور رتبہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور ہر اس نیکی کے بدلے میں اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن کی وجہ سے اس ماں باپ کے اولاد پر اثر پڑتا ہے، اور ان کے اولادوں پر بیماریاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بحیا اور دین اسلام پر قائم رہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اولادوں کی قسمت اپنے ایک فرشتے کے ذمہ لگا دیتا ہے۔ وہ فرشتہ ان شیطان کے چیلوں کو بھگا دیتا ہے، اور ان کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے برستے رہتے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے برکتیں اور رحمتیں برسنا شروع ہو جائے، اس گھر میں نہیں تو شیاطین آ سکتی ہے، اور نہیں برکتیں، نہیں ان کے اولادوں پر کوئی سایہ یا تنگ دستہ یا کوئی اور پریشانی انہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ ہم نے تقریباً یہ دیکھا بھی ہے کہ اکثر اوقات ہمارے رشتہ دار یہ اپنے گھروں میں جان کر دے کہ ہمارے قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کے مقدس کتاب ہے، جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، ہمارے گھروں میں بیٹے بیٹے ان پر دست جم گئی ہے۔
ہم قرآن پاک کی تلاوت کم و بیش کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمت اللہ تعالیٰ کے عطا ہوتے رہے۔ جو ماں باپ قرآن پاک پڑھ کر بھی نہیں پڑھتے، ان کے اولادیں بے حیا، بے شرم اور تنگ دست ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہر ماں باپ کو چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرے۔ نمبر 2، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، جہاں گالیاں دے جائے صرف شیطان ہی اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور ان کو بھٹکاتے رہتے ہیں۔ اب خود سوچ کر دیکھیں، جہاں اللہ کے فرشتے نہ آئے تو وہ گھر دو جہنم کہلائے گا۔ اللہ کے فرشتے تو صرف یہودیوں اور مشرکوں کے گھر میں نہیں آیا کرتے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے۔ جیسا قرض عمل ماں باپ کا ہوگا، اولاد بھی وہی عمل اختیار کرے گی۔ اولاد نے تو یہی دیکھا کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، آپ اولاد سے ماں باپ کا امید کرے کہ میرے اولاد فرمان بردار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے دین اسلام میں جو بولنے کے طریقے بتائے گی ہے وہی اختیار کریں تاکہ ان کے اولادیں وہ سن کر ان پر اثر کریں۔ اس طرح آپ کے اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوگی اور دیگر مصیبتوں سے بھی آپ کے اولادیں بچے رہے گی، بلکہ اپنے گھروں میں حدیث کے باتیں کیا کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سنایا کرے۔ اپنے بیٹیوں کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باتیں بتایا کرے، بلکہ باپرد اور پاکیزہ بیوی کے قصے بھی سنایا کرے تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور فرمان بردار ہو۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے دین اسلام کے طرز پر ہی بولا کریں تاکہ ان کے اولادیں بیماریوں سے اور نافرمانی سے بچ سکیں۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ماں باپ کے بے پردگی کی وجہ سے ان کے اولادوں پر خطا یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو فردہ عورت ہوگی اس پر جنت واجب ہے، جو بے پردہ عورت ہوگی اس پر جہنم واجب ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں اور شیطان نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں کو اپنا سیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو وہاں ماں باپ کے اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کے اولادوں کو مصیبتیں اور پریشانیاں اپنا مقدر بنا لیتی ہے۔ یہ سب ان کے ماں باپ کے بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ کے رحمت اور برکت کبھی نہیں آئے گی اور ان ماں باپ کے اولادیں ہر فتنے اور شر سے محفوظ نہیں رکھ سکے گی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بناؤ اور خطاؤں کو ٹالتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ان کے بے پردگی کی وجہ سے، اور وہ اولادیں اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کیا کرتے، بلکہ اس گھر کے اولادیں کیسی مصیبت یا پریشانیوں میں ہمیشہ مبتلا رہتی ہے۔ اور ہم نے اپنے اس آس پاس بھی یہی دیکھا ہے، جہاں بے پردگی ہوتی ہے وہاں دنیاوی الفاظ بھی جڑے جاتے ہیں۔ جہاں بے پردگی ہوگی ان ماں باپ پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، لیکن دنیاوی بھی ان کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا کرتی۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پردے کا خاص انتظام کرے اور اپنے اولادوں کو بھی پردے کی تلقین کیا کرے تاکہ ان کے باحیا بیٹیاں بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پیروی کر سکے۔ ہم سب نے یہ باتیں سن رکھی ہے، دنیا کہتی ہے اپنے دل پر قابو ہونا چاہیے اور دل کا پردہ
ہونا چاہیے۔ میرے بہنیں، میرے بیٹیاں، ذراور فرمائے آپ کا دل بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے تو کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا، نہیں نہ ہوگا۔ اس حدیث پاک کو میرے بیٹیاں اور بہنیں ذراور سے سنیں۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بعد اپنے گھر لے کر جا رہے تھے۔ آگے راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھا ہوا تھا۔ پاک بی بی نے اپنے چہرے مبارک پر پردہ ڈال دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، صحابی تو اٹھا ہے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بابا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صحابی اندر ہے، میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں، اس لیے میرے تمام بہنوں اور بیٹوں سے گزارش ہے، یہ ہمارے لیے صرف پاک بی بی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نمونہ تھا۔ اپنے پردے کو اپنے زندگی کا مقصد بنا لے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ مشرکوں اور یہودیوں کے چال ہے، ہمارے پاک دامن بیٹیوں اور بہنوں کو وہ رولا رہے ہیں تاکہ پردہ نہ کرے۔ اے ہمارے ثقافت اور دین اسلام کی خلاف پردہ عورت تمام بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے، اپنے پردے کو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی طرح اپنائے تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی خوش ہو جائے اور آپ کے یہ دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ دوسرے کیسے ماں باپ کے اولادوں کے لیے اچھا نہ سوچتے ہو یا نہ دیکھتے ہو، ان کے اولادوں پر اللہ تعالیٰ بھی وہی فرمان جاری کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسرے کے اولادوں کے لیے برا سوچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اولادوں کے لیے برا کرتا ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے بے پناہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے بھی ماں کے محبت سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ جب تم کیسے اولاد کو دھوکہ یا کیسے پریشانی میں ڈالو گے، اللہ تعالیٰ وہی نظریہ آپ کے اولادوں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ جیسا کرو گے ویسا برو گے۔ تو اگر کیسے کے اولاد کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اولادوں کے لیے بھی اچھا سوچے گے۔ جیسا تم کیسے کے بیٹے کے بارے میں سوچتے ہو یا کیسے کے بیٹے کے بارے میں سوچتے ہو، تو ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اولادوں کا بھی دوسروں کے نظر میں یہی نظریہ قائم کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں صحابی کیسے عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا، تم اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا، تم اپنے گھر کے نگہبانی چھوڑ گئے ہو کیا؟ وہ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، میں تو اپنے گھر پر آپ کے فرمان کے مطابق ضرور نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ صحابی جب گھر پہنچا تو اس کے ایک دیوار گر چکی تھی، تو وہ صحابی فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیسے ببرک عورت کو تم چھپ کر دیکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کے دیواریں گرا دیں گے۔ اس لیے ہر کسی کے بیٹے کو اپنے بیٹے سمجھو، ہر بہن کو اپنے بہن سمجھو، تاکہ تمہارے عزتیں بھی محفوظ رہ سکے۔ نمبر 5، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرتے ہو، حرام وہ نہیں جو حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی اور حرام چیز کھا لے جائے، تو قطعاً حرام ہے، حرام ہو جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، یعنی کسی کو دھوکہ
قریب کاری دے کر کسی کا حق کھا لیا جائے تو یہ حلال ہو کر بھی حرام ہو جاتا ہے، یا کسی مسکین غریب کا ہاتھ مارتا ہے وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا پلایا جائے تو وہی بچے نائق بے حیائی بے شرم اور بے ادب ہو جاتے ہیں۔ بعض احباب ایسے ہی کرتے ہیں کہ میں نے فلاح مال یا رزق اتنے کا خریدتا اور قسم اٹھا لیتے ہیں، وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ برکت اسے کہتے ہیں اس رزق میں اللہ کی رضا شامل ہو، اس رزق میں برکت نہ ہو یعنی اللہ کی رضا نہ ہو وہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے بھی ان ماں باپ کی اولادیں نافرمان بے حیا اور دین کے بتائے ہوئی راستے پر عمل نہیں کرتی۔ میرے تمام والدین سے گزارش ہے اپنے اولادوں کو حق حلال کھلائے، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قول مبارک فرمائے ہیں ان پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دست و ادب ہاتھ جوڑ کر وزاری کر کے دعا کرتے ہیں میرے تمام بہنیں باب ہو جائے اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسی زندگی کے طرف گامزن ہو جائے، اور میرے تمام بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔